قابل احترام معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے اس پروگرام کا خصوصی بیان حضرت جی فرمائیں گے۔ میں تو اپنی ایک کیفیت بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حافظ سلیمان صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ پچھلے سال 23 دسمبر کو مجھ ناچیز کا اور ساتھیوں کا بھی 23 دسمبر کو یہاں سے حرم کا سفر تھا اور ہم مدینہ منورہ اسی پہ گئے تھے۔ اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ پہلے سال کے علاوہ ہر سال میں جب بھی جاتا ہوں تو مدینہ منورہ پہلے جاتا ہوں، اور یہ جو دن آج کل گزر رہے ہیں بڑے سخت میرے پہ گزر رہے ہیں۔ جو حضرات ہر سال جاتے ہیں ان کو اس کیفیت کا اندازہ ہے کہ جب وہ دن آ جاتے ہیں تو جو حالت بندے پہ ہوتی ہے، اور جو آج کل حالات ہیں اس کورونا کی وجہ سے اب تو پورا مکمل بند ہو چکا ہے، بڑے مشکل حالات ہیں۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے اور پوری امت پر حرم کے دروازے دوبارہ اللہ پاک پہلی کی طرح کھول دے۔ ہمارے حضرت خواجہ فیاض صاحب کا برکاتہ تشریف لائے تو بار بار یہ فرماتے اور دعا کرتے اللہ کرے حرم کے دروازے کھل جائیں، اور پھر فرماتے کم از کم حج کے لیے تو کھل جائیں۔ مدینہ منورہ کا جانے کا ارادہ اور جو دل میں ایک بات ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ وہاں جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ایک اپنی اپنائیت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں حاضری ہو جائے گی تو وہاں سے جب مکہ مکرمہ کی طرف سفر ہوگا تو حضور کی شفاعت لے کے چلیں گے تو معافی تلافی ہو جائے گی۔ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب حاضری دیتا ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے پاس ریاض الجنت کے باہر لکھا ہوا ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کے جو قبائل ہیں، جو سیاہ کار ہیں، ان کے لیے بھی میری شفاعت ہے۔ انسان کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ۔ ہمیں اللہ پاک نے اتنی بڑی دولت دی ہے کہ جس کا ہمیں استحضار نہیں۔ ہمارے قائد جاوید صاحب کا برکاتہ کچھ عرصہ پہلے بیمار ہوئے، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور ان کی بیمارداری کے لیے گیا تو آنکھ کا جو ہے آپریشن ابھی کروایا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے دعا کریں اللہ پاک کو جلد سے عطا فرمائے۔ تو انسان کی جب کوئی چیز، کوئی نعمت اس سے چلی جاتی ہے تو پھر اس کی قدر آتی ہے۔ صحیح اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، ہمیں استحضار ہے، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار کائنات حضور پرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اب اندازہ کریں کہ اولو العزم 5 بڑے انبیاء ہیں، ان میں سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ولی ہونا اتنا بڑا رتبہ ہے، اللہ کا دوست ہونا، ولی ہونا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ پھر
کتب ہونا، غوث ہونا، ابدال ہونا، یہ سارے چھوڑ کر قرون اولا کا بندہ ہونا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ محدثین میں سے ہو جانا، ائمہ میں سے ہو جانا، تبع تابعین میں سے ہونا کتنا بڑا رتبہ۔ تابعی ہونا، کسی صحابی کی زیارت ہو جانا کتنا رتبہ ہے۔ پھر صحابی ہونا کتنا بڑا رتبہ ہے کہ جن کو اللہ پاک نے اسی دنیاوی زندگی میں سرٹیفکیٹ دیا کہ تم جنتی۔ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی میں پتہ چل جائے کہ میں جنتی ہوں، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب ہونا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ پھر نبوت کا رتبہ ملنا۔ نبی کون ہے؟ جو گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ 1,24,000 کم بیش انبیاء اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا چناؤ ہے۔ اللہ نے چن لیے کہ یہ نبوت کے مرتبے پہ فائز ہوں۔ پھر ان نبیوں میں سے 5 بڑے انبیاء، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اتنا بڑا نبی، روح اللہ کا لقب ملا، اور وہ اتنا بڑا رتبہ ہونے کے باوجود پتہ نہیں اللہ نے اس امت کے کون کون سے مراتب بیان کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ وہ دعا کرے یا اللہ مجھے امت محمدیہ کا حصہ بنا۔ نبی ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے، اور دعائیں مانگ رہے ہیں کس کے لیے؟ کہ میں یہ جو امت آنے والی ہے اس کا حصہ بن جاؤں۔ میرے بھائیوں دوستو، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت دی کہ محمد الرسول اللہ کی امت کا حصہ بنا، اور ہمیں یہ استحضار ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا بڑا رتبہ اللہ نے دے دیا، اور ہم نے مانگا بھی نہیں۔ نبی مانگ رہے، ہم نے مانگا بھی نہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت دی۔ اب ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکریہ یہ ہے کہ انسان چلتے پھرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود عالم پڑھتا ہے۔ میں ایک بات عرض کروں میرے بھائیوں، جو اس درود کی برکت سے جو کچھ ملتا ہے وہ کسی چیز سے، انسان یہ دنیاوی زندگی کی فراوانیاں، سہولتیں، آسائشیں، یہ سب کچھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ پاک آخرت کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر پڑھتے رہے، جو آپ کو آتا ہے، اتنا تو آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت اپنی طرف سے اتنی رحمتیں نازل فرمائے، اتنی رحمتیں، اور ایسی مٹھاس آپ کے اندر آ جائے گی، اور ایسا مزہ آپ کو آئے گا کہ آپ اس کا استحضار کر سکیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آخری بات کر کے بعد میں ختم کروں گا۔ مولانا نے فرمایا، مختصر سا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد حبنی، جس نے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی بس تحقیق اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی۔ دیکھیں ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، یہ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ 100% اطاعت کر رہے ہیں۔ ہم کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا ہے؟ ہم تو ڈوبے پڑے، ہم نے ارادہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں؟ یہ رسول اللہ کی ادائیں ہیں جو قیامت کی صبح تک اللہ نے رکھی ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میری محبوب کی جو ادائیں ہیں نا، یہ امت والے اس اداؤں کو اپنے اوپر لائیں تاکہ میں ان کی نجات کا ذریعہ بنا دوں۔ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنے اوپر لانا ہے کہ نبی علیہ السلام چلتے کیسے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے؟ پیتے کیسے تھے؟ بولتے کیسے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جاتے اور جب نبوت اللہ والے ہیں، شاہ صاحب آتے ہیں، جب ممبر آتے ہیں تو ان کی کیفیت جب دیکھیں تو اللہ والے جب ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو اتنے درد سے کرتے ہیں، کڑن سے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے اللہ اللہ کرنے والے بنتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نبوت کس کڑن سے بات کرتی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہر وقت ہنڈیاں ابلنے کی آواز آتی تھی، ہانڈی سے ابل دی ہے تو گڑ 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 کرتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے گڑ 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 کی آواز آتی تھی ہنڈیاں ابلنے کو۔ کس کے غم میں؟ امت کے غم میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایڈی قرآن نال گل کر دے جس لئے باہر نکل دے تو وہ مسخرہ نہیں کر رکھے ہوگا، اسے طرح اصال اندہ، اسے طرح امامہ بندہ، کوئی تقریر جیڑی بنانے موسیٰ علیہ السلام نے کیتی ہوتی کرنا، پھر سارا دربار استا پھر موسیٰ علیہ السلام کو مذاق اڑا دے، ٹھٹھے کر دے، وہ گال تو نکل جاتی بعض جس لئے موسیٰ علیہ السلام تک گال پوچھتی تھی بڑی تکلیف ہوئی، میں اگلے درد نال گال کرنا، قرآن نال گال کرنا تے بعد میرا مذاق نہ دے تے بہت ہی تکلیف اس مسخرے کو ہوتی کہ میں ڈرامے کرتا ہے میرے بعد میری نقلہ لاتا ہے، اور جس لئے ساری قوم تے عذاب آیا، سارے غرق ہو گئے تو وہ باہر پھرے گئے۔ بارگاہ خدا مندی سے دعا کی دیئے تھے یا اللہ نے سب تو بہت ہی منو تکلیف دیتی ہے باہر پھر دے اے بچ گئے تو باقی سارے غرق ہو گئے۔ اللہ جانا فرمایا موسیٰ جس وقت اللہ کا عذاب نازل اللہ کا اس وقت بھی اسے ہوئیے چاہ تر رب کی رحمت نے برداشت نہیں کیتا کہ تیری کوئی ہوئیے چبی ہو گئے تو انہیں عذاب نازل ہو گئے۔ وہ موسیٰ نے ہوئیے چاہ کر بچ گیا کہ جڑا محمد رسول اللہ نے ہوئیے چبے تھے وہ نہیں بچے گا، وہ تو گستاخا، پھر بھی اللہ کے عذاب کو بچت ہو گئی۔ جن نے کلمہ پڑھے ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر وہ رسول اللہ کی سنتہ بھی اپنے اوپر لے آئے گا، تھوڑا جا چہرہ بنائے گا، تھوڑے جا عمل کرے گا تو اودا تھوڑا بھی رکم آ جائے گا۔ جو ساری زندگی 5 ٹائم آ کے مسجد اپنا متھا ٹیکے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے ہوتے درود پڑھتا رہے گا، اے درود انہوں جنت سے لائے جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ فرمایا من اطاعنی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے محمد رسول اللہ سے محبت کی وہ جنت میں بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ حضور کی معیت میں جائے اس سے بڑا کیا انعام ہے، اس سے بڑا کیا انعام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رسول اللہ پر آپ کہیں کہ یا اللہ رسول اللہ پر رحمت نازل فرما۔ اللہ درود کیا ہے درود و سلام، اب دعا کرتے ہیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل۔ آپ رسول اللہ کو ایک ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، حضور کی بارگاہ سے آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ ہدیہ دیں اور آپ کو نہ ملے، آئے آئے وہ تو غنی ہے، وہ تو عطا کرنے والے۔ آپ ہدیہ بھیجیں اور آپ کو ہدیہ نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ہدیہ بھیجیں گے، آپ کا ہدیہ بھیجنا آپ کی، آپ کے ماں باپ کی، آپ کے اولاد کے بخت جگا دے۔ آپ یہاں درود پڑھیں گے، بس آخری بات ہے، آپ یہاں درود پڑھیں گے، اللہ فرشتہ اتاریں گے، وہ آپ کے ہدیے کو لے گا اور چل پڑے گا اور حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش کرے گا، اور کس طرح عرض کرے گا کہ فلان ابن فلان آپ پر یا رسول اللہ یہ نذرانہ پیش کر رہا ہے۔
آپ کے باپ کا بھی نام حضور کی بارگاہ میں بلند ہوگا۔ اللہ کی ذات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا